مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ اور ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو کانوا یستضعفون جو تھی کمزور مشارق الارض زمین کے مشرق کا ومغاربها التی اور اس کے مغرب کا التی بارکنا فیہا وہ جو ہم نے برکت عطا کی تھی اس میں وتمت کلمۃ اور پوری ہو چکی ہے بات ربک الحسنی آپ کے رب کی الحسنی نیکی کی بات علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل والوں پر بما صبروا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا ودمرنا اور ہم نے برباد کر دیا ما کان یصنع فرعون وقومہ وہ جو تھے کرتے فرعون اور اس کی قوم وما کانوا یعرشون اور جو وہ اونچی اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا فرعون اس کی مسلسل دھمکیوں کے بعد جو اس نے بنی اسرائیل والوں کے اوپر کی کہ ہم آپ کے بچوں کو قتل کر دیں گے آپ کو سولی پہ چڑھا دیں گے آپ کو پھانسی دے دیں گے طرح طرح کی دھمکیاں دینے کے بعد اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ کل آپ نے یہ پڑھا تھا کہ فرعون کی قوم کو اللہ پاک نے پانی اور دریا کے اندر کیا کر دیا تھا غرق کر دیا تھا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي اور اس جگہ پر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل والی قوم کو جو کہ فرعون جن کو کمزور سمجھتا تھا کہ یہ ہر وقت یہ میرے ماتحت ہی رہیں گے یہ میرے نیچے ہی رہیں گے کبھی یہ غالب نہیں ہو سکتے اب اللہ رب العالمین نے اس فرعون جیسی طاقتور حکومت کو ختم کر کے اللہ رب العالمین نے اس کمزور جو قوم تھی بنی اسرائیل والے ان کو اللہ رب العالمین نے مشرق اور مغرب کی حکومت عطا کر دی تھی ٹھیک ہے جی اس لیے کہتے ہیں کہ تلک الایام نداولها بین الناس کہ یہ دن سارے اللہ کے ہیں اور یہ لوگوں پر تبدیل ہوتے رہتے ہیں اگر کسی کے اوپر کوئی ماڑا وقت آ جائے کوئی کمزوری کا وقت آ جائے تو اس ماڑے وقت کے اوپر خوش نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی کہ وہ آخدے نے دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے کیونکہ یہ وقت سارے اللہ کے ہیں اللہ کبھی کسی کو ٹائم عطا کر دیتے ہیں اور کبھی کسی کو وقت عطا کر دیتے ہیں ایک ٹائم تھا کہ جو فرعون کا ٹائم تھا اور وہ اپنے آپ کو بولتا تھا انا ربکم الاعلی مجھ سے بڑا رب اس کائنات کے اندر کوئی نہیں مجھ سے بڑا الہ اس کائنات کے اندر کوئی نہیں لیکن اب وقت وہ آ گیا کہ اللہ نے فرعون کو ختم کر کے اس کی قوم کو ختم کر کے جو بنی اسرائیل والے جنہوں نے ساری زندگی غلامی کی ہے جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے ساری زندگی فرعون کے نیچے کام کر رہے تھے کچھ بھی وہ کہتا سزا دیتا مارتا قتل کرتا یہ بنی اسرائیل والوں کے اندر اتنی پاور اور اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ فرعون کا مقابلہ کر سکتے لیکن اللہ رب العالمین نے اس فرعون اور ان کی قوم کو ختم کر کے رب العالمین نے اس کمزور جو ہے نا وہ قوم کو بنی اسرائیل والوں کو اللہ نے کیا کر دیا غلبہ عطا کر دیا اور کوئی حکومت تھوڑی سی عطا نہیں کی فرمایا مشارق الارض ومغاربها التی ہم نے مشرق کی حکومت بھی عطا کر دی اور مغرب کی حکومت بھی کیا کر دی عطا کر دی التی بارکنا فیہا وہ جو تھی اس کے اندر برکت وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل لو جی اللہ پاک نے
بنی اسرائیل والوں پر اپنا عہد، اپنا وعدہ، اپنی بات کو اللہ رب العالمین نے پورا کر دیا، اس وجہ سے کہ بما صبروا، انہوں نے صبر کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے جی؟ صبر کیا ہے۔ جس وقت کوئی بندہ بے صبری کے ساتھ کسی کا مقابلہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ وہ بے صبرا ہو جاتا ہے، میرے ساتھ اس نے یوں کیا، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، تو جو بندہ بے صبرا ہو کر اپنا بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی پھر مدد نہیں آتی۔ اگر کوئی بندہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم پہ صبر کرتا ہے اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی کیا آتی ہے جی؟ مدد آتی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں کھڑے ہیں۔ ایک بندہ آ گیا، مسلمان نہیں تھا، وہ آتے سار اس نے حضرت ابو بکر صدیق کو گالیاں دینا شروع کر دی، برا بلا کہنا شروع کر دیا، لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق پاس کھڑے ہیں اور وہ خاموشی کے ساتھ سنتے جا رہے ہیں۔ وہ گالیاں دے رہا ہے، وہ برا بلا کہہ رہا ہے، وہ لڑائی کر رہا ہے، وہ جھگڑا کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سنتے جا رہے ہیں اور ساتھ کھڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسکرا رہے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں۔ پھر بندے کی کوئی حد ہی ہوتی ہے، جس وقت اس نے مسلسل وار کیے نا، گالیوں کے، گالی گلوچ کے، لڑنے کے، جھگڑنے کے، مسلسل وار کرتا رہا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر والا پیمانہ جو ہے نا وہ لبریز ہو گیا، نہ برداشت ہو سکا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس کی بے شمار گالیوں کے بدلے کے اندر صرف ایک ہی کچھ ایسا جملہ کہا جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا بند ہو گیا، آپ نے مسکرانا چھوڑ دیا اور آپ کے چہرے کے اوپر غصے کے آثار نظر آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، وہ کافی دیر سے مجھے برا بلا کہہ رہا ہے، وہ کافی دیر سے مجھے گالیاں دے رہا ہے، کافی دیر سے میرے ساتھ لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور آپ میرے ساتھ کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے بھی اسے نہیں کہا کہ نہ کر بھائی، لیکن جب میں نے اس کی اتنی بے شمار گالیوں کا جو ہے نا وہ ایک ہی جواب دیا ہے، ایک ہی بات کی ہے، تو آپ پریشان ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، بات اس طرح ہے کہ جس وقت وہ تجھے گالیاں دے رہا تھا اور تو خاموش تھا اور صبر کر رہا تھا، تو اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا تھا، وہ فرشتہ اس کی گالیوں کا جواب تیری طرف سے ہو کر اسے دے رہا تھا، میں اس لیے مسکرا رہا تھا۔ لیکن جب تو نے جو ہے نا وہ جوابی کارروائی کی ہے، جواب دیا ہے اس کو، تو وہ فرشتہ واپس چلا گیا ہے، پھر میں جو ہے نا وہ پریشان ہو گیا ہوں۔ تو بہرحال بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل والوں کو جو اللہ رب العالمین نے حکومت عطا کی، بنی اسرائیل والوں کو اللہ رب العالمین نے جو غلبہ عطا کیا، قرآن پاک کی یہ آیت بما صبروا اس وجہ سے عطا کیا کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ صبر کیا تھا۔ صبر ایک بہت بڑی چیز ہے۔ جس وقت بھی دکھ اور تکلیف اور مصیبت والی گھڑی ہو تو اس معاملے کے اندر ہمیں ہر لحاظ سے کیا کرنا چاہیے جی؟ صبر کرنا چاہیے۔ اور صبر والا جملہ یہ ہے، کوئی بھی تکلیف پہنچے، کوئی بھی دکھ پہنچے، اس کا حل یہی ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ مصیبت اللہ کی طرف سے تھی، اللہ رب العالمین نے اپنی واپس لے لی ہے، یا اللہ کی طرف سے یہ دکھ تھا جو میرے اوپر آیا ہے، تو اس دکھ کے اوپر، تکلیف کے اوپر کیا کرنا چاہیے جی؟ صبر کرنا چاہیے۔ جو بندہ صبر کرتا ہے تو عموماً آپ نے محاورہ پڑھا ہوگا کہ صبر کا پھل کیا ہوتا ہے جی؟ میٹھا ہوتا ہے۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور ہم نے برباد کر دیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَدَمَّرْنَا، اور ہم نے برباد کر دیا، مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، جو فرعون اور اس کی قوم کرتی تھی، جو بھی کرتی تھی نا فرعون اور اس کی قوم، جو بھی لایا عمل اختیار کرتی تھی، جو بھی طریقے اپناتی تھی، میں اللہ رب العالمین نے ان کے ہر لائے عمل کو اور ان کے ہر طریقوں کو کیا کر دیا ہے جی؟ برباد کر دیا ہے۔ آپ کو شاید میری بات یاد ہو یا نہ ہو، میں نے پچھلے چند پہلے دن میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العالمین سچائی کو غالب کرتا ہے، اللہ رب العالمین حقیقت کو غالب کرتا ہے۔ اگرچہ سچائی اور حقیقت کے اندر تھوڑا سا ٹائم ضرور لگتا ہے، اللہ بطور امتحان آزمائش ضرور کرتا ہے، لیکن آخر کار جو غلبہ ہوتا ہے وہ حق اور سچ کا ہوتا ہے۔ جھوٹ اگرچہ وقتی طور پر فائدہ دے جائے، جھوٹ اگرچہ وقتی طور پر فائدہ دے جائے،
باطل اگرچہ وقتی طور پر فائدہ دے جائے لیکن آخر کار اس کے اندر کیا ہوتی ہے جی؟ ذلت ہوتی ہے، آخر کار اس کے اندر کیا ہوتی ہے جی؟ رسوائی ہوتی ہے۔ فرعون جھوٹا تھا، فرعون باطل پر تھا، وقتی طور پر اسے یہ فائدہ دیتا رہا، باطل اور جھوٹ فائدہ دیتا رہا، لیکن آخر کار اسے جو ہے نا وہ جھوٹ کی بنیاد پر اور باطل کی بنیاد پر اسے کس چیز کا سامنا کرنا پڑا ہے جی؟ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، کمزوری کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور اگرچہ بنی اسرائیل والی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کمزور تھے لیکن حق پر تھے اور سچ پر تھے، آخر کار اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل والوں کو کیا عطا فرمائی ہے جی؟ غلبہ عطا فرمایا ہے، اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی ہے۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور ہم نے برباد کر دیا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، جو وہ کرتے تھے فرعون اور اس کی قوم، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو وہ اونچی اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ اس کا ایک تو یہ بھی مطلب ہے کہ جو مکان ان کے اونچے اونچے تھے اللہ نے ان کو بھی جو ہے نا وہ ختم کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اور ایک مفسرین نے معنی یہ لکھا ہے کہ فرعون جب حضرت موسیٰ کہتے ہیں نا بھائی میرا خدا اور ہے، تو میرا خدا نہیں، میرا رب اور ہے، جو یہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے مجھے یہ نشانی دی، یہ نشانی دی، تو فرعون آگے سے بطور مزاح کے، بطور استہزاء کے کہتا تھا یار کوئی بڑی اونچی عمارت تیار کرو جو آسمانوں تک پہنچ جائے، میں موسیٰ کے رب کو ملنا چاہتا ہوں، میں موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی تو دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کہاں رہتا ہے۔ کہتا ہے آسمانوں پر ہے، آسمانوں پر ہے، بناؤ کوئی بڑی عمارت، بناؤ کوئی بڑا مکان، اونچی عمارت بناؤ، میں اس عمارت پہ چڑھ جاؤں اور موسیٰ کے رب کو دیکھوں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، جن کے تو دعوے کرتا تھا نا کہ میں بڑی بڑی اونچی عمارتیں بناؤں گا، آج تیری وہ عمارتیں بھی کیا ہو چکی ہیں؟ تباہ ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں۔ تو آخر کار اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل والوں کو غلبہ عطا کیا، فتح عطا فرمائی، اور فرعونیوں کو اللہ رب العالمین نے شکست عطا فرمائی۔ تو جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ نے اسی چیز کا ذکر فرمایا، ذرا ترجمہ سن لیں۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اور وارث بنا دیا ہم نے ان لوگوں کو کانوا یستضعفون، جو کمزور تھے، مشارق الارض و مغاربہا، زمین کے مشرق کا اور زمین کے مغرب کا، التی بارکنا فیہا، وہ جو تھی عطا کی تھی ہم نے اس میں برکتیں، وتمت کلمۃ ربک الحسنی، اور مکمل ہو چکی ہے بات، مکمل ہو چکا ہے وعدہ، ربک الحسنی، آپ کے رب کی طرف سے نیکی کا، آپ کے رب کی طرف سے نیکی کا وعدہ مکمل ہو چکا ہے۔ علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل والوں پر، بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور ہم نے برباد کر دیا مَا كَانَ يَصْنَعُ، ان کی کاروائیوں کو، فرعون وَقَوْمُهُ، جو فرعون اور اس کی قوم کیا کرتی تھی، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ان کی اونچی عمارتوں کو بھی ہم نے ختم کر دیا۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔